السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ دوستو؟ دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک ہزاروں مذاہب وجود میں آئے اور ان میں سے کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ہی ساتھ اس صفحۂ ہستی سے مٹ گئے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی مذاہب موجود ہیں جو صدیوں سے اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ انہی مذاہب میں سے ایک زرتشت مت بھی ہے جو تقریباً 2500 سالوں سے اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زرتشت مت کا بانی کون تھا؟ اس مذہب کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کے ماننے والے اب کہاں رہتے ہیں؟ زرتشت مت کا بانی زرتشت تھا، جسے ایرانی ایک پیغمبر مانتے تھے۔ زرتشت موجودہ شمالی ایران میں قریب 628 BC میں پیدا ہوا۔ جب زرتشت جوان ہوا تو اس نے اپنے نئے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی۔ آغاز میں اس کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر جب وہ 40 سال کا تھا تو وہ شمالی ایران کے بادشاہ وشتا پسا کو اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہوا، جس سے بادشاہ اس کا دوست اور سرپرست بن گیا۔ زرتشت مت مونوتھیسزم اور ڈیولزم کا دلچسپ امتزاج ہے۔ زرتشت کے مطابق سچا خدا ایک ہے، جسے وہ اہورا مزدا یا یزدان کا نام دیتا ہے۔ زرتشت مت کے پیروکار ایک بدروح اینگرا مینیو پر بھی یقین رکھتے ہیں، جسے جدید فارسی میں ہرمن کہا جاتا ہے۔ یہ شر اور جھوٹ کا نمائندہ خدا ہے۔ حقیقی دنیا میں یزدان اور ہرمن کی قوتوں کے درمیان ایک لڑائی جاری رہتی ہے، یعنی ہر شخص یزدان اور ہرمن میں سے کسی ایک کی طرفداری کے انتخاب میں آزاد ہے، مگر زرتشت مت کے مطابق آخری جیت یزدان کی ہوگی۔ زرتشت مت کے ماننے والے حیات بعد موت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ زرتشت مت اخلاقی امور میں راست روی اور سچائی کا درس دیتا ہے۔ اس مذہب میں تیاگ کے فلسفے کی مخالفت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف عبادات اور رسمیں بھی ادا کرتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق آگ کے ساتھ مقدس تعلق پر ہے۔ مثال کے طور پر زرتشت مت کے مندروں میں مقدس آگ کا الاؤ جلتا رہتا ہے، مگر اپنی سب سے اہم مذہبی رسم کے مطابق وہ مردوں کو جلانے یا زمین میں دفن کرنے کے بجائے اونچے میناروں پر لٹا دیتے ہیں، جہاں ان کو گدھ کھا جاتے ہیں۔ یہ پرندے چند گھنٹوں میں ہی لاش کی صرف ہڈیاں باقی چھوڑتے ہیں۔ زرتشت مت میں دوسرے قدیم ایرانی مذاہب کی متعدد قدریں مشترک ہیں، مگر زرتشت کی اپنی زندگی میں اس قدر مشہور نہ ہو سکیں۔ وہ 6 صدی قبل مسیح کے وسط میں سائرس اعظم کی ایرانی سلطنت کے ایک حصے میں پیدا ہوا تھا۔ اگلی 2 صدیوں میں اکثر ایرانی بادشاہوں نے زرتشت مت کو اپنایا اور اس کے فروغ کے لیے کام بھی کیا۔ جب سکندر اعظم نے 4 صدی قبل مسیح کے آخری نصف میں ایرانی سلطنت کو فتح کیا تو زرتشت مت تنزلی کا شکار تھا، مگر جب ایرانیوں نے اپنی سیاسی قوت و اقتدار کو بحال کیا اور ہیلینسٹک اثرات کم ہوئے تو زرتشت مت کے فروغ کی طرف توجہ کی۔ ساسانی دور حکومت، جو 226 سے لے کر 651 عیسوی تک قائم رہی، میں ایران کا سرکاری مذہب زرتشت مت تھا۔ جب عربوں نے ایران کو فتح کیا تو زیادہ تر آبادی نے اسلام قبول کر لیا۔ زرتشت مت کے بقیہ پیروکار قریب 10ویں صدی عیسوی میں ایران سے فرار ہو کر خلیج فارس کے ایک جزیرے ہورمز چلے گئے۔ پھر وہاں سے وہ خود یا ان کی نسلیں ہندوستان چلی آئیں اور انہوں نے مختصر آبادی قائم کی۔ چونکہ وہ ایرانی تھے، اس لیے ان کو ہندوستان میں پارسی کہا جانے لگا۔ اس وقت زرتشت مت کے ماننے والوں کی مجموعی تعداد 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے قریب ہے، جس میں ان کی سب سے زیادہ آبادی انڈیا میں رہتی ہے، جو تقریباً 69,000 سے لے کر 70,000 کے قریب ہے۔ انڈیا کے بعد ان کی سب سے زیادہ آبادی ایران میں رہتی ہے، جو 15,000 سے 25,000 کے قریب ہے۔ ان ممالک کے علاوہ ان کی آبادی عراقی کردستان، امریکہ، ازبکستان، کینیڈا، برطانیہ، تاجکستان، آسٹریلیا اور آذربائیجان میں بھی رہتی ہے۔ دنیا میں زرتشت مت کے ماننے والوں کی تعداد مورموں اور سائنٹسٹ کرسچنز کی نسبت کم ہے، مگر یہ دونوں فرقے حال ہی میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ زرتشت مت کی الہیات نے دیگر مذاہب کو بھی کافی متاثر کیا، جیسے یہودیت اور مسیحیت، مگر سب سے زیادہ اثر مانی مت پر ہوا، جس کا بانی مانی تھا، جو 216 عیسوی میں میسوپوٹیمیا میں پیدا ہوا، جو تب پارتھین خاندان کی ایرانی سلطنت میں شامل تھا۔ مانی نے خیر اور شر کی قوتوں کے باہمی تصادم کا نظریہ زرتشت سے مستعار لیا اور اس کو ایک مزید پیچیدہ اور دلچسپ الہیات کی صورت دی۔ کچھ عرصے تک مانی مت کو دنیا کے ایک بڑے مذہب کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، تاہم بعد میں وہ یکسر ختم ہو گیا۔ اگرچہ زرتشت مت دنیا کے قدیم مذاہب میں سے ایک ہے، مگر یہ ہمیشہ ایک مقامی مذہب ہی رہا ہے اور یہ کبھی دنیا کے عظیم مذاہب کے صف میں شمار نہیں کیا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔